حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ تو جو رکھنی ہے، اور یہ بات آپ پوری سنیں گے پھر آپ کو اس آیت کا پس منظر اور شان نزول اور شان عثمان غنی کا آپ کو پتہ چلے گا۔ 1400 صحابہ کے ساتھ امام الانبیاء نے عمرہ ادا کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ کی طرف حضور روانہ ہوئے، احرام باندھے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ساتھ ہیں، اپنی ذاتی حفاظت کے لیے ایک تلوار کے علاوہ ان کے پاس اور کسی قسم کا کوئی جنگی سامان نہیں تھا۔ اب اللہ کے ان محبوب بندوں کا یہ گروہ اللہ کے گھر کی زیارت کے شوق سے سرشار ہو کر مکہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عمرے کی طرف کرنے کے لیے صحابہ جا رہے ہیں اور حضور کی سربراہی میں جا رہے ہیں، قیادت امام الانبیاء فرما رہے ہیں۔ اب یہ منظر دیکھیں، ان صحابہ کی قسمت دیکھیں، شان دیکھیں کہ جو امام الانبیاء کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آگے تو بات کی بات ہے نا، آج کوئی بندہ نا اپنے مرشد کے ساتھ، اپنے پیر صاحب کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جائے، حج کرنے کے لیے جائے تو وہ ساری زندگی کہتا رہتا ہے میں کتنا خوش نصیب ہوں، کتنا خوش قسمت ہوں، میں نے اپنے مرشد کے ساتھ عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، فلاں جگہ کی زیارت کی ہے۔ میں نے کہا صحابہ پہ کبھی انگلی نہ اٹھانا۔ اب مقام اور مرتبہ دیکھو، صحابہ وہ ہیں جو کسی دنیا دار کے ساتھ عمرہ نہیں کر رہے تھے، نبیوں کے تاجدار کے ساتھ کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، یہ تھوڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اب جب حضور جا رہے اہل مکہ کو یہ خبر پہنچی کہ صحابہ امام الانبیاء کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم تو کسی قیمت پر مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبہ کے مقام پر پہنچے، آپ کی اونٹنی جو قصوہ وہ وہیں پہ بیٹھ گئی، تو لوگوں نے خیال کیا شاید یہ تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھ گئی ہے، ہو سکتا ہے تھکاوٹ ہو اس لیے اونٹنی بیٹھ گئی۔ سنیں، یہ سرکار جس سواری کے اوپر سوار ہوتے تھے یہ اس کا علم ہے کہ جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی ہے۔ امام الانبیاء کی شان تو بعد میں نا، جب صحابہ نے سوچا شاید تھکاوٹ کی وجہ سے حدیبیہ کے مقام پہ یہ اونٹنی بیٹھ گئی ہے، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، فرمایا انما حبسها حابس الفیل عن مکہ، فرمایا اسے اس ذات نے آگے بڑھنے سے روکا ہے جس ذات نے ہاتھیوں کو مکہ جانے سے روک دیا تھا۔ یہ اونٹنی کے بارے میں۔ اب امام الانبیاء جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہوں۔ اب حضور نے حکم دیا یہیں پہ ٹھہر جاؤ، یہیں پہ خیمے لگا لو، حدیبیہ کے مقام پہ سارے صحابہ وہیں پہ ہیں، خیمہ زن ہو گئے۔ اب کفار سے بات چیت چل رہی ہے، انہیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارا مقصد مکہ پہ حملہ کرنا نہیں ہے، ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، ہمارے پاس جنگی ساز و سامان نہیں ہے، تو ہم کیا جنگ کرنے کے لیے اگر آتے تو جنگی ساز و سامان لے کے آتے، اگر ہم نے آپ کے اوپر حملہ کرنا ہوتا۔ ایک تلوار ہے، قربانی کے جانور ساتھ ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، تو مختلف وفد جا رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، لیکن کفار مان نہیں رہے۔ تو امام الانبیاء جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کوئی بھی صورت پیدا نہ ہوئی تو حضور نے انہیں یقین دلانے کے لیے، کیونکہ حضرت عثمان غنی جو تھے ان کے مکہ والوں کے اوپر بہت زیادہ احسان تھے، یہ انہیں قریب سے جانتے تھے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کر بھیجا۔ فرمایا عثمان تم جاؤ، مکہ والوں سے بات کرو، ان سے کہو ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہم نے مکہ کے اوپر حملہ نہیں کرنا، ہم لڑائی جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اب جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب گئے مکہ المکرمہ کے اندر، اب بڑی توجہ والی بات ہے، اور یہ جملے میرا خیال ہے حضور کے صحابہ کے لیے جچتے ہیں۔
وہ کیسے عاشق تھے، وہ کیسے رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، وہ کیسے سرکار سے پیار کرتے تھے. خدا کی قسم سوچو ذرا. اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں جب حضرت عثمان غنی مکہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے کفار کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یہاں عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اب کفار یہ کہنے لگے کہ ہم انہیں تو عمرہ نہیں کرنے دیتے، ہاں عثمان اگر تو کعبے کا طواف کرنا چاہتا ہے تو کر لے. تو جو چاہتا کیا اگر تو کرنا چاہتا ہے طواف کر لے. اے عثمان تجھے طواف کرنے کی اجازت ہے، نہ تیرے نبی کو اجازت ہے نہ تیرے نبی کے صحابہ کو اجازت ہے. اللہ اکبر. ہوتا نا کوئی اور وہ کہتا میرے تو مزے ہیں، چلو میں تو عمرہ کر لوں نا، میں تو طواف کر لوں. سنیں حضرت عثمان غنی کا جواب اور مچل جائیں. آپ نے پلٹ کے فرمایا ما کنت لیطوف بالبیت ورسول اللہ لم یطف. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے اور آپ بولیں خانہ کعبہ سامنے ہے. حضرت عثمان غنی طواف تو دور کی بات ہے، ادھر میری طرف دیکھیں. بعض روایت میں آتا ہے حضرت عثمان نے ایسے حجاب کیے ہو، ایسے کعبے کو دیکھ بھی نہیں رہے. کسی نے کہا عثمان کیا کعبے سے بھی کوئی حجاب کرتا ہے، پردہ کرتا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے پلٹ کے ایک جملہ فرمایا تمہارا کعبہ یہ ہے، میرا کعبہ اس وقت حدیبیہ کے مقام پر ہے. سبحان اللہ. کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہا تھا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ. اب دیکھو حضرت عثمان غنی یہ جملے بڑے قابل غور ہیں. انہوں نے کہا جی عثمان طواف کر لو نا. فرمایا لیطوف بالبیت ورسول اللہ لم یطف. فرمایا تم نے سوچ کیسے لیا عثمان طواف کرے؟ فرمایا اللہ کی قسم جب تک توجہ چاہتا ہوں جب تک اللہ کے نبی طواف نہیں کرتے اس وقت تک عثمان بھی طواف نہیں کرے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ کوئی چھوٹی اور معمولی سی بات ہے احباب ذی وقار. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا ادھر صحابہ نا اب دیکھیں نا غلام کی یہ شان ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور کو اپنے غلام کے بارے میں پتہ نہ ہو؟ آپ ایک بار محبت کر کے تو دیکھیں نا، پیار کر کے تو دیکھیں نا رسول اللہ سے. تو اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب دیکھیں نا ادھر بھی تڑپ تھی ادھر بھی تڑپ تھی، آنکھ دونوں طرف لگی ہوئی ہے. اب صحابہ کہتے ہیں حضور عثمان کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں. اس وقت عثمان کعبے کا طواف بھی کر رہا ہوگا، حجر اسود کو بوسہ بھی دے رہا ہوگا، آب زمزم بھی نوش فرما رہا ہوگا، صفا و مروہ کی سعی بھی کر رہا ہوگا، سنت ہاجرہ بھی ادا کر رہا ہوگا. یہ ساری باتیں صحابہ حضور کے سامنے کر رہے ہیں، حدیبیہ کے مقام پہ کر رہے ہیں. عثمان سفیر بن کر گیا ہے، ہو سکتا ہے طواف بھی کر رہا ہوں، حجر اسود کو بوسہ بھی دے رہا ہوں، صفا و مروہ کی سعی بھی کر رہا ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا خبردار خاموش. اب دیکھیں نا اپنے غلام پہ حضور کو کتنا بھروسہ تھا. کاش آج کا جو امتی عثمان غنی کے خلاف زبان کھولتا ہے، بکواس کرتا ہے، اور بھائی رسول اللہ کو عثمان پہ اتنا اعتبار تھا، اتنا بھروسہ تھا. سنو میرے مصطفیٰ نے پلٹ کے فرمایا صحابہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم عثمان میرے بغیر کبھی عمرہ کر ہی نہیں سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں، امام الانبیاء فرما رہے ہیں. اب دیکھو احباب ذی وقار. اچھا اب یہ بات چل رہی تھی، چلتے چلتے اب میں نے کہا نا اس درخت کے نیچے جن لوگوں نے بیعت کی ان کا مقام کیا ہے، آیت کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کا شان نزول آپ کو پتہ چلے گا. چلتے چلتے کسی نے یہ افواہ پھیلائی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان کو معاذ اللہ شہید کر دیا ہے. یہ افواہ پھیلی تو امام الانبیاء نے ایک درخت حدیبیہ کے مقام پہ حضور اس درخت کے نیچے ہے. فرمایا صحابہ اگر ایسی بات ہے انہوں نے عثمان غنی کو شہید کیا ہے، اب ہم نے ان کا بدلہ لینا ہے، کیا تم تیار ہو؟ سارے صحابہ نے کہا حضور ہم جان دے دیں گے، ہمارا تن من دھن سب کچھ قربان ہے. اب رسول اللہ نے صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت فرمائی
یہ حضرت عثمان غنی کی شان کو خدا کی قسم اگر آپ سمجھ لیں، میں کہتا ہوں اس سے بڑی شان، اس سے بڑا مقام اور مرتبہ کیا ہے حضرت عثمان غنی کا۔ یہ جو لوگ صحابہ کے بارے میں نا تھوڑا بہت دل میں تو میل ہے، انہوں نے یہ کر لیا، بھاگے تھے، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اور دیکھو عثمان غنی کو رسول اللہ سے کتنا پیار تھا اور حضور کو عثمان سے کتنا پیار تھا۔ اب جب یہ بات پھیل گئی، افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے، نگاہ اٹھائیں اور میری طرف دیکھیں، میں آپ کو کچھ بات سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ فتنوں کا دور ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ایک قرآن ہے۔ اب جب افواہ پھیلی، صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، سارے صحابہ آ رہے ہیں، سرکار کے دائیں ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ہم نے حضرت عثمان غنی کا بدلہ لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سب صحابہ نے بیعت کی نا حضور کے ہاتھ پر، اب سرکار کا یہ ہاتھ مبارک، میں اس کو بیان نہیں کہتا، امام الانبیاء کا ہاتھ، حضور کا ہاتھ مبارک، سرکار نے فرمایا تم سب نے نا اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھ پر بیعت فرمائی ہے۔ اب جو سرکار کا یہ ہاتھ مبارک تھا، حضور نے فرمایا ان عثمان فی حاجتی و حاجت الرسول، عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام کے لیے مکہ گیا، بخاری شریف ہے۔ فرمایا یہ جو میرا بایاں ہاتھ ہے، حضور نے فرمایا صحابہ تم سب نے میرے دائیں ہاتھ پر بیعت فرمائی ہے۔ اب سرکار نے جب سب نے بیعت فرما لی، حضور نے فرمایا یہ جو میرا دایاں ہاتھ ہے، بایاں ہاتھ ہے، امام الانبیاء نے فرمایا یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ خدا کی قسم اگر اس جملے کو سمجھو، فرما کون رہا ہے؟ حضور اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ رہے ہیں۔ اب توجہ رکھنی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا یہ جو میرا ہاتھ ہے، صحابہ تم نے اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھ پر بیعت فرمائی ہے نا۔ حضور نے فرمایا فضرب بها على بيده الاخرى، سرکار نے اپنا بایاں ہاتھ دائیں پر مارا، فرمایا صحابہ سنو تم نے اپنے ہاتھ سے مجھ مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی ہے۔ او عثمان کی شان دیکھو، عثمان کا مقام دیکھو۔ امام الانبیاء نے فرمایا عثمان وہ ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے بولے، فرمایا عثمان وہ ہے کہ عثمان نے مصطفیٰ کے ہاتھ سے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب توجہ رکھنا، آیت نازل ہوئی ہے، رب کا قرآن آیا، جبریل دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب صحابہ نے بیعت کی نا، فوراً جبریل آیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ فرما رہا ہے جبریل بتانا میرے مصطفیٰ کو یہ خوشخبری دے، یہ میسج دے، یہ پیغام دے، آج صحابہ نے اس درخت کے نیچے جو مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی ہے، فرمایا خبردار صحابہ کے بارے میں بکواس نہ کرنا، کوئی ہلکا جملہ نہ بولنا۔ اللہ کیا پیغام بھیجا ہے؟ فرمایا مصطفیٰ کو بتا دینا آج جن جن خوش نصیبوں نے اے اللہ کہ نبی تیرے ہاتھ پر بیعت فرمائیے، اللہ فرما رہا ہے، آستہ جملہ، اللہ فرما رہا ہے حضور اپنے غلاموں کو دسو، انہوں دس دیو کہ کائنات کا رب ان سے راضی ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک معمولی سی بات ہے، تو اس سے شاید محلے والا کوئی راضی نہ ہو۔ صحابہ وہ ہیں جن کی رضا کی گواہ اللہ کا قرآن بھی دے رہا ہے اور مدینے والے کا فرمان بھی دے رہا ہے۔ اتنا نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، توجہ رکھنا۔ حضور کا ہاتھ مبارک تھا، یہ آیت متشابہ کیا کہو گے؟ صحابہ کے ہاتھ پر حضور نے بیعت کی، اوپر اپنے ہاتھ کو سرکار نے حضرت عثمان کا ہاتھ بولا۔ توجہ چاہتا ہوں، نیچے صحابہ کا، نیچے حضور کا ہاتھ، اوپر صحابہ کا ہاتھ، اوپر پھر میرے مصطفیٰ کا ہاتھ۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن آیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ قرآن ادھر دیکھیں، قرآن کہہ رہا ہے حبیب ان کو بتا دو یہ جو صحابہ نے آج تمہارے ہاتھ پر بیعت کی ہے نا، اللہ کی قسم انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، در حقیقت انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت فرمائی ہے۔ اچھا اتنا نہیں، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ کاش اس جملے کو اگر آپ سمجھیں، یہ آیت متشابہ کیا ہے، آپ خاموش۔ فرمایا نیچے مصطفیٰ کا ہاتھ، اوپر صحابہ کا ہاتھ، اوپر حضور کا ہاتھ، فرمایا ان سارے ہاتھوں کے اوپر فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔
یہ کیا ہے؟ علماء نے فرمایا خاموشی، یہ آیت متشابہ ہے۔ اب یہاں سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اب جب صحابہ نے بیعت کر لی تو امام الانبیاء نے فرمایا انتم خیر اہل الارض اليوم، اے اسلام کے قابل فخر مجاہدو، آج پوری روئے زمین پر تم سے بہتر اور کوئی نہیں ہے۔ آگے سرکار نے گارنٹی دی، فرمایا لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ۔ یہ گارنٹی بڑی قابل غور ہے۔ حضور نے فرمایا آج جن جن صحابہ نے میرے ہاتھ پر بیعت فرمائی ہے، گارنٹی حضور دے رہے ہیں، فرمایا میں مصطفیٰ تمہیں بتانا چاہتا ہوں آج رب نے تمہارے اوپر جنت کو واجب فرما دیا ہے۔